سعودی عرب نے جدہ میں اسلامی آرٹ کا پہلا بنالے کا انعقاد کیا۔ جدہ سعودی عرب میں اسلامی آرٹس بنالے کے افتتاح کے ساتھ ایک تاریخی لمحے کا مشاہدہ کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے اسلامی آرٹ کے تاریخی اور اصلی فن پارے پیش کیے گئے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مغربی حج ٹرمینل لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا، جو بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ حجاج کرام کا یہ معمول کا ہجوم نہیں تھا، جو ہر سال سالانہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ٹرمینل کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سفر کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک استعارہ جو کہ اسلامی فنون کے دائرے میں پہلی بار اسلامی آرٹ بنالے کے ذریعے سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا، جس میں بہت سے نئی کمیشن شدہ اور پہلے کبھی نہ دیکھے گئے فن پارے شامل ہیں۔ نہ صرف سعودی عرب اور دیریا بنالے فاؤنڈیشن کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے جس نے اس تقریب کا انعقاد کیا، بلکہ اسلامی فن کی میراث کے لیے جس کا مشاہدہ کیا گیا۔ لندن میں 1976 کے ورلڈ آف اسلام فیسٹیول کے بعد شاید ہی کوئی بڑے پیمانے پر بین الاقوامی نمائشیں ہوئیں۔ جدہ کے افتتاحی اسلامی آرٹس بنالے نے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر اسلامی فن کی وراثت کا جشن منایا، جو اسلام کا سرچشمہ اور گہوارہ ہے، جبکہ سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے 60 قائم اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کی طرف سے عصری فن پاروں کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان مکالمے کا آغاز کیا گیا۔ دنیا اور 60 سے زائد نئے کمیشن اور 280 تاریخی نمونے اس نمائش میں پیش کیے گئے۔ اول بیت پہلا گھر اپنے افتتاحی ایڈیشن میں اسلامک آرٹس بنالے نے اسلام کے فن ہونے کا دن منایا۔ یہ بنالے ان لازوال رسومات کی کھوج کرتا ہے جنہوں نے اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک تعریف کی ہے۔ یہ رسومات حرکت، آواز اور سمت کی پوشیدہ لکیروں کے بارے میں ہیں۔ مملکت سعودی عرب 2 مقدس مساجد کا متولی اور ان کے ارد گرد کے مقدس مناظر روحانی توجہ کا مرکز ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اول بیت، جس کے لفظی معنی ہیں پہلا گھر، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ اسلام کا مقدس ترین مقام یہ اسلامک آرٹس بنالے تاریخ میں مکہ مکرمہ کے گیٹ وے پر واقع ہے۔ جدہ میں حج ٹرمینل 1981 میں اسکڈمور، اونگز اور میرل نے ڈیزائن کیا اور 1983 میں آغا خان ایوارڈ حاصل کرنے والا فن تعمیر کے لیے یہ باوقار عمارت ہر سال لاکھوں زائرین کا خانہ کعبہ کی طرف جانے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ صدیوں کے دوران دنیا بھر سے اربوں لوگ اس خطہ حجاز سے گزر رہے ہیں۔ رسومات، دستکاری، روایات اور علم اسے زمین میں ثقافتی تبادلے کے سب سے بڑے شعبوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان اول بیت مکہ مکرمہ میں اللہ کا پہلا گھر ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے اور عبادت کی روزانہ کی رسومات میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایمان کا یہ مشترکہ ذریعہ، مشترکہ فلسفہ اور مشترکہ احساس تمام مسلمانوں کو متحد کرتا ہے۔ اسلامی فنون بنالے عصری آرٹ اور تاریخی نمونوں کو اس احساس کے اظہار کے طور پر جوڑتا ہے، ذاتی، انسانی سطح پر اور لامحدود اور ابدی کے پیمانے پر۔ قبلہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی سمت ہے، جس کا سامنا ہر مسلمان کو روزانہ نماز میں کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک وسیع اجتماع میں نماز میں متحد کرتا ہے۔ بنالے کا پہلا حصہ روزانہ اور سالانہ اسلامی رسم کے ذریعے اس مشترکہ روحانی توجہ کی طرف سفر کا پتہ دیتا ہے۔ گیلری کی ترتیب میں تاریخی اشیاء اور عصری فن پارے ایمان کے ان اعمال کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اذان نماز کی اذان سے شروع ہوتے ہیں، سورج کی حرکت کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ رسمی تزکیہ مسلمان کو روزانہ کی نماز کی مشق کے لیے تیار کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ادا کی جائے یا جماعت کے ساتھ۔ ہجرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا مکہ سے مدینے تک کا سفر تھا، جو ظلم و ستم سے دور رہتے تھے۔ اس ہجرت نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ ہماری دنیا میں بہت سی ہجرتیں نقصان اور نقل مکانی سے وابستہ ہیں، لیکن وہ فرقہ وارانہ تقریبات بھی ہو سکتی ہیں جو احساس کو مضبوط کرتی ہیں۔ بنالے کا دوسرا حصہ حج ٹرمینل کی چھتریوں کے نیچے خصوصی طور پر بنائے گئے فن پارے پیش کرتا ہے، جو ہجرت کے موضوع پر متعدد معنوں میں عکاسی کرتا ہے۔ ثقافت کے سفر اور تبادلے کے طریقے سے حج نے کس طرح ثقافتی زندگی کو رنگین کیا ہے۔
شامیانے کے نیچے زمین کی تزئین کے اندر 2 پویلین مکہ اور مدینے کے شہروں سے شاذ و نادر ہی دیکھے گئے تاریخی نمونے کی نمائش کرتے ہیں اور اسلام کے مقدس ترین مقامات کے محافظ کے طور پر مملکت سعودی عرب کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔